الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورہ نمل کی یہ آیت، اور اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں اپنے تمام بندوں سے، انسانوں اور جن سے یہ طلب کر رہا ہے کہ کائنات جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہیں، یہ کائنات اس بات کی دلالت کر رہی ہیں کہ اس کا بنانے والا ایک ہے۔ اس تقریر سے پہلے اللہ تعالیٰ مقدمہ باندھتے ہوئے فرماتا ہے: قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سلامتی ہے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس تقریر کے پہلے ہی نقطے میں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کے برابر یہ لوگ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے برابر یہ تمام مخلوقات، یہ تمام معبودان باطل برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا ثبوت، اس کا اقرار تمام کے تمام مشرکین، وہ لوگ جو بتوں کو پوجتے تھے، جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، غیر اللہ کو پکارتے تھے، وہ لوگ بھی اس کا اقرار کرتے تھے کہ ہرگز یہ لوگ اللہ کے برابر نہیں ہیں۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے برابر نہیں ہیں، اور وہ اللہ جو آسمان میں ہے اور تمام جہاں کا خالق ہے وہی سب سے بہتر ہے، تو آخر یہ لوگ اللہ کو اور ان معبودان باطل کو کس لیے برابر کر رہے ہیں؟ دونوں کے درمیان کیوں برابری کر رہے ہیں؟ کس حق کی بنا اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ان کے حوالے کر رہے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کائنات کی ایک ایک چیز کی طرف انگلی اٹھا اٹھا کر اشارہ کر رہا ہے کہ بتاؤ یہ مخلوقات، یہ کائنات کی فلاں فلاں چیزیں، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے ان کائنات کی تمام چیزوں کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ کیا وہ جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی کو اتارا، پھر ہم نے ان سے پھلتے پھولتے اور بڑے خوشنما باغات اگائے، تمہارے لیے تمہارے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ تم اس کو اگاتے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کوئی خدا ہے جس نے یہ کام کیا، جس نے ان تمام مخلوقات کو پیدا کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں، حق کو چھوڑنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے بڑی چیز آسمان و زمین، جس کو دیکھ کر انسان حیران رہتا ہے، جو تصور سے اس کے باہر ہے، کہ آخر یہ کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمینوں کو، آسمانوں کو ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو کیسے پیدا کیا، کس طریقے سے یہ پورے کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے ضرورت کے مطابق پانی کو اتارتا ہے، اور لوگوں کے فائدے کے لیے اس پانی سے ضرورت کی چیزیں اگاتا ہے، ہر زندہ چیز کو اس کے ذریعے زندہ رکھتا ہے۔ تو یہ پانی جو آسمان سے اللہ تعالیٰ اس کو اتارتا ہے، کیا کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ اس پانی کو اتارے؟ اور
اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے پانی کے اترنے سے اسی ایک زمین سے مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کے پھول، مختلف رنگ کے پھول، خوشنما باغات، آخر یہ تمام چیزیں کہاں سے پیدا ہوئی؟ مٹی ایک ہی ہوتی ہے، وہی پانی ہے، لیکن ہر پھل کا مزہ الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ، اس کی شکل الگ۔ کیا کوئی انسان یا یہ معبودان باطل، یہ پتھر جن کے یہ لوگ پوجتے ہیں، ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ کام کر سکے؟ کیا وہ لوگ ایک پتا یا ایک پھول تک بھی بنا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں تھی اور نہ ہے کہ اس کے درختوں کو تم لوگ اگا سکو۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی خدا ہے جو اس نے کیا، جو تمام کام، جس نے تمام پیدا کردہ چیزوں کو پیدا کیا؟ ہرگز نہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، کیا وہ اللہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی اور پہاڑوں کو اس میں میخ بنایا اور دو نہروں کے درمیان بند اور رکاوٹ بنائے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے یہ تمام کام کیے؟ بلکہ ان میں کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس زمین پر کروڑوں قسم کے زندہ جانور زندگی گزار رہے ہیں، سب کے لیے ہوا کا انتظام، پانی کا انتظام، غذا کا انتظام، ہر چیز اس کے لیے مہیا ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ اگر یہ زمین سورج کے قریب ہو جاتی تو سورج کی گرمی اور تپش سے اس زمین پر موجود تمام کی تمام مخلوقات جل کر ختم ہو جاتے، اور اگر یہ زمین سورج سے تھوڑی بھی دور ہو جاتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کسی کو زندگی کا سہارا نہیں ملتا۔ مخلوقات ٹھنڈک اور سردی کی وجہ سے ان میں نشو و نما، ان میں پیدائش اور بڑھنے کی صلاحیت نہ ہوتی، تو یہ تمام حکمتوں کے ساتھ، تمام اسباب کے ساتھ، تمام وسائل اور آرام کے ساتھ اسی اللہ نے پیدا کیا، اسی ایک پروردگار نے پیدا کیا۔ اور سوچیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر، اس زمین کے اندر اتنی معدنیات، ضرورت کی چیزیں، خزانے، نہریں اور ندیاں بنا دیں جو انسان کی تمام ضروریات کے کام آتی ہیں، جو انسان کے اور اس زمین پر جو بھی زندگی گزارتی ہیں ان کے لیے تمام چیزیں اس میں مہیا ہیں۔ سونے اور چاندی کے خزانے ہیں، نمک کے کان ہیں، لوہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں جو انسان دن بدن ان کو پہچانتے رہتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہتا ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے جو ان چیزوں کو پیدا کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ اور ذرا غور کریں کہ یہ زمین، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ایسے ہوا کا انتظام کیا کہ جس کی وجہ سے اپنی ضرورت کی سانس لے سکے، زندہ چیز اپنے لیے ہر ضرورت چیز مہیا کر سکے۔ کیا یہ چیز اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے جو کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے زمین کے درمیان نہروں کو جاری کر دیا، اور نہریں بھی ایسے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ میٹھا پانی ہے،
اور اسی کے بالکل ساتھ ہی کھارا پانی ہے۔ میٹھا پانی نہ کھارے پانی پر غالب آتا ہے، نہ اس کا میٹھا پن اس پہ ختم ہوتا ہے، اور نہ ہی کھارا پانی میٹھے پانی سے متاثر ہوتا ہے اور اس کی خاصیت جاتی ہے۔ یہ تمام کیفیات اور یہ تمام خوبیاں اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں کر سکتی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورہ نمل کی یہ آیت، اور اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں اپنے تمام بندوں سے، انسانوں اور جن سے یہ طلب کر رہا ہے کہ کائنات جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہیں، یہ کائنات اس بات کی دلالت کر رہی ہیں کہ اس کا بنانے والا ایک ہے۔ اس تقریر سے پہلے اللہ تعالیٰ مقدمہ باندھتے ہوئے فرماتا ہے: قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر اما یشرکون۔ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سلامتی ہے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس تقریر کے پہلے ہی نقطے میں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کے برابر یہ لوگ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے برابر یہ تمام مخلوقات، یہ تمام معبودان باطل برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا ثبوت، اس کا اقرار تمام کے تمام مشرکین، وہ لوگ جو بتوں کو پوجتے تھے، جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، غیر اللہ کو پکارتے تھے، وہ لوگ بھی اس کا اقرار کرتے تھے کہ ہرگز یہ لوگ اللہ کے برابر نہیں ہیں۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے برابر نہیں ہیں اور وہ اللہ جو آسمان میں ہے اور تمام جہاں کا خالق ہے وہی سب سے بہتر ہے، تو آخر یہ لوگ اللہ کو اور ان معبودان باطل کو کس لیے برابر کر رہے ہیں؟ دونوں کے درمیان کیوں برابری کر رہے ہیں؟ کس حق کی بنا اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ان کے حوالے کر رہے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کائنات کی ایک ایک چیز کی طرف انگلی اٹھا اٹھا کر اشارہ کر رہا ہے کہ بتاؤ یہ مخلوقات، یہ کائنات کی فلاں فلاں چیزیں، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے ان کائنات کی تمام چیزوں کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ کیا وہ جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی کو اتارا، پھر ہم نے ان سے پھلتے پھولتے اور بڑے خوشنما باغات اگائے، تمہارے لیے تمہارے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ تم اس کو اگاتے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کوئی خدا ہے جس نے یہ کام کیا، جس نے ان تمام مخلوقات کو پیدا کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں، حق کو چھوڑنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے بڑی چیز آسمان و زمین، جس کو دیکھ کر انسان حیران رہتا ہے، جو تصور سے اس کے باہر ہے کہ آخر یہ کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمینوں کو، آسمانوں کو
ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو کیسے پیدا کیا، کس طریقے سے یہ پورے کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے ضرورت کے مطابق پانی کو اتارتا ہے اور لوگوں کے فائدے کے لیے اس پانی سے ضرورت کی چیزیں اگاتا ہے، ہر زندہ چیز کو اس کے ذریعے زندہ رکھتا ہے۔ تو یہ پانی جو آسمان سے اللہ تعالیٰ اس کو اتارتا ہے، کیا کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ اس پانی کو اتارے؟ اور اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے پانی کے اترنے سے اسی ایک زمین سے مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کے پھول، مختلف رنگ کے پھول، خوشنما باغات، آخر یہ تمام چیزیں کہاں سے پیدا ہوئی؟ مٹی ایک ہی ہوتی ہے، وہی پانی ہے، لیکن ہر پھل کا مزہ الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ، اس کی شکل الگ۔ کیا کوئی انسان یا یہ معبودان باطل، یہ پتھر جن کے یہ لوگ پوجتے ہیں، ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ کام کر سکے؟ کیا وہ لوگ ایک پتا یا ایک پھول تک بھی بنا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں تھی اور نہ ہے کہ اس کے درختوں کو تم لوگ اگا سکو۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی خدا ہے جو اس نے کیا، جو تمام کام، جس نے تمام پیدا کردہ چیزوں کو پیدا کیا؟ ہرگز نہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، کیا وہ اللہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی اور پہاڑوں کو اس میں میخ بنایا اور دو نہروں کے درمیان بند اور رکاوٹ بنائے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے یہ تمام کام کیے؟ بلکہ ان میں کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس زمین پر کروڑوں قسم کے زندہ جانور زندگی گزار رہے ہیں، سب کے لیے ہوا کا انتظام، پانی کا انتظام، غذا کا انتظام، ہر چیز اس کے لیے مہیا ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ اگر یہ زمین سورج کے قریب ہو جاتی تو سورج کی گرمی اور تپش سے اس زمین پر موجود تمام کے تمام مخلوقات جل کر ختم ہو جاتے، اور اگر یہ زمین سورج سے تھوڑی بھی دور ہو جاتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کسی کو زندگی کا سہارا نہیں ملتا۔ مخلوقات ٹھنڈک اور سردی کی وجہ سے ان میں نشو و نما، ان میں پیدائش اور بڑھنے کی صلاحیت نہ ہوتی۔ تو یہ تمام حکمتوں کے ساتھ، تمام اسباب کے ساتھ، تمام وسائل اور آرام کے ساتھ اسی اللہ نے پیدا کیا، اسی ایک پروردگار نے پیدا کیا۔ اور سوچیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر، اس زمین کے اندر اتنی معدنیات، ضرورت کی چیزیں، خزانے، نہریں اور ندیاں بنا دیں جو انسان کی تمام ضروریات کے کام آتی ہیں، جو انسان کے اور اس زمین پر جو بھی زندگی گزارتی ہیں ان کے لیے تمام چیزیں اس میں مہیا ہیں۔ سونے اور چاندی کے خزانے ہیں، نمک کے کان ہیں، لوہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں جو انسان دن بدن ان کو پہچانتے رہتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہتا ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے جو ان چیزوں کو پیدا کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ اور ذرا غور کریں کہ یہ زمین
اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ایسے ہوا کا انتظام کیا کہ جس کی وجہ سے اپنی ضرورت کی سانس لے سکے، زندہ چیز اپنے لیے ہر ضرورت چیز مہیا کر سکے۔ کیا یہ چیز اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے جو کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے زمین کے درمیان نہروں کو جاری کر دیا، اور نہریں بھی ایسے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ میٹھا پانی ہے اور اسی کے بالکل ساتھ ہی کھارا پانی ہے۔ میٹھا پانی نہ کھارے پانی پر غالب آتا ہے، نہ اس کا میٹھا پن اس پہ ختم ہوتا ہے، اور نہ ہی کھارا پانی میٹھے پانی سے متاثر ہوتا ہے اور اس کی خاصیت جاتی ہے۔ یہ تمام کیفیات اور یہ تمام خوبیاں اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں کر سکتی۔